دوستو، یہ کہانی صرف کرکٹ کی نہیں بلکہ عزت، خیانت اور لالچ کی ہے۔ ایک ایسا لمحہ جب پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا، ایک ایسا دن جب پاکستانی کرکٹ کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیا گیا۔ 2010 لارڈز کا تاریخی میدان۔ پاکستان کے دو خطرناک فاسٹ بولرز اپنی تباہ کن بولنگ سے دنیا کو حیران کر رہے تھے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس میچ میں صرف بیٹرز ہی نہیں بلکہ پاکستان کرکٹ کی ساکھ بھی کلین بولڈ ہونے والی ہے۔ ایک سازش، ایک خفیہ معاہدہ اور ایک ایسا سکینڈل جو ہمیشہ کے لیے کرکٹ کی تاریخ میں سیاہ دھبا بن گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ محمد عامر، محمد آصف اور کپتان سلمان بٹ نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا؟ وہ کون تھا جس نے انہیں اس جال میں پھنسایا؟ اور جب حقیقت دنیا کے سامنے آئی تو کیا ہوا؟ آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے سپاٹ فکسنگ سکینڈل کی پوری کہانی سامنے لائیں گے۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ یہ کہانی 2010 میں شروع ہوئی جب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنے گئی۔ پاکستانی ٹیم مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ پاکستان کی ٹیم پہلے ہی سیریز کے 3 میچ ہار چکی تھی اور اب آخری ٹیسٹ میچ تھا۔ پاکستانی کھلاڑیوں پر دباؤ بہت زیادہ تھا اور ٹیم کے اندرونی اختلافات کی خبریں بھی گردش کر رہی تھیں، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ پردے کے پیچھے ایک گھناؤنی سازش تیار ہو چکی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کچھ کھلاڑی میدان کے اندر نہیں بلکہ میدان کے باہر ایک اور گیم کھیل رہے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ایک شخص ہر وقت موجود تھا جو خود کو کھلاڑیوں کا مینیجر کہتا تھا۔ اس کا نام تھا مظہر مجید۔ در حقیقت یہ ایک بکی تھا جو جوئے کے کاروبار سے جڑا ہوا تھا اور دنیا کے خطرناک ترین سٹے بازوں کے لیے کام کرتا تھا۔ اس نے پاکستانی کرکٹرز کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ برطانوی اخبار نیوز آف دی ورلڈ کے ایک خفیہ رپورٹر مظہر محمود نے اس سازش کا پردہ فاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مظہر مجید سے ایک بکی بن کر ملاقات کی اور پاکستانی کھلاڑیوں کو فکسنگ میں ملوث کرنے کی پیشکش کی۔ مظہر مجید نے سلمان بٹ، محمد آصف اور محمد عامر سے بات کی اور ایک ڈیل طے ہو گئی۔ یہ ڈیل کچھ یوں تھی کہ محمد عامر اور محمد آصف مخصوص اوورز میں 9 بال کروائیں گے۔ یہ سب کچھ ایک خاص وقت پر ہوگا تاکہ بکیز اربوں روپے کا جوا کھیل سکیں۔ اس کے بدلے میں تینوں کرکٹرز کو لاکھوں پاؤنڈز دیے جائیں گے۔ 23 اگست 2010 کرکٹ کا ہوم گراؤنڈ لارڈز، جہاں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چوتھا اور آخری ٹیسٹ میچ جاری تھا۔ انگلش بلے باز جدوجہد کر رہے تھے اور پاکستانی فاسٹ بولرز کا جادو چل رہا تھا، لیکن میدان میں کچھ ایسا ہوا جس نے میچ کو صرف ایک کرکٹ مقابلہ نہیں بلکہ ایک سکینڈل میں بدل دیا۔ محمد عامر، جو صرف 18 سال کا تھا اور اپنی سوئنگ بولنگ سے دنیا کو حیران کر رہا تھا، اچانک ایک بے حد بڑی 9 بال کروا بیٹھا۔ یہ 9 بال اتنی بڑی تھی کہ امپائر بھی حیران رہ گیا۔ ٹی وی اسکرین پر جب اس کا ریپلے آیا تو سب کو شک ہوا کہ یہ صرف اتفاق نہیں، کچھ اور ہے۔ کچھ ہی دیر بعد پاکستان کے تجربہ کار فاسٹ بولر محمد آصف نے بھی بالکل اسی انداز میں ایک مشکوک 9 بال کروائی۔ یہ وہی 9 بالز تھیں جن پر بکیز نے پہلے سے کروڑوں روپے کا جوا لگا رکھا تھا۔ اس وقت لندن میں بیٹھے جواری جشن منا رہے تھے کیونکہ ان کی شرطیں پوری ہو چکی تھیں۔ پاکستانی ٹیم کا کپتان سلمان بٹ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش تھا۔ یہ سب کچھ میچ میں اس طرح ہو رہا تھا جیسے کوئی پہلے سے لکھی ہوئی اسکرپٹ چل رہی ہو، یہاں تک کہ اس وقت کے پاکستانی ٹیم کے کوچ وقار یونس اور دیگر سینئر کھلاڑی بھی حیران تھے کہ عامر اور آصف، جو ہمیشہ بہترین لائن اور لینتھ پر بولنگ کرتے تھے، اچانک اتنی بڑی غلطیاں کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ غلطیاں نہیں بلکہ ایک طے شدہ سودا تھا جس کے پیچھے لاکھوں پاؤنڈز کی شرطیں لگی ہوئی تھیں۔ انویسٹیگیشن کے بعد ثابت ہوا کہ سلمان بٹ ہی وہ شخص تھا جس نے محمد عامر اور محمد آصف کو یہ 9 بال کروانے کا کہا تھا۔ اس کے بدلے میں کھلاڑیوں کو ہزاروں پاؤنڈز دیے گئے۔ یہ ایک عام کرکٹ میچ نہیں تھا بلکہ پاکستان کی عزت کا سودا ہو رہا تھا۔ لیکن ان تینوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہر حرکت پہلے ہی کیمرے میں ریکارڈ ہو چکی تھی۔ یہ صرف ایک معمولی فکسنگ سکینڈل نہیں تھا،
بلکہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ جب نیوز آف دی ورلڈ نے اپنی خفیہ ویڈیو جاری کی تو دنیا حیران رہ گئی۔ اس ویڈیو میں مظہر مجید نامی شخص ایک خفیہ رپورٹر سے پیسے لیتے ہوئے نظر آیا اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ محمد عامر اور محمد آصف مخصوص اوورز میں 9 بال کروائیں گے۔ جو سب سے زیادہ حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ میچ میں بالکل وہی ہوا جو اس ویڈیو میں طے کیا گیا تھا۔ یہ ویڈیو عام ہوتے ہی انگلش کے تحقیقاتی ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے معاملے کی چھان بین شروع کر دی۔ اس دوران انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) اور پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) نے بھی تحقیقات کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر تینوں کھلاڑیوں نے الزامات کو سختی سے مسترد کیا، لیکن جب بینک ریکارڈز، فون کالز اور واٹس ایپ چیٹ سامنے آئیں تو حقیقت مزید کھل کر سامنے آ گئی۔ کھلاڑیوں کے بینک اکاؤنٹس میں اچانک اتنی بڑی رقم منتقل ہوئی تھی اور ان کی گفتگو میں بوکیز کے ساتھ میچ کے دوران خاص لمحات کی ڈیل کی جا رہی تھی۔ جیسے ہی یہ ثبوت عدالت کے سامنے آئے، کھلاڑیوں کے پاس انکار کرنے کا کوئی راستہ نہ بچا۔ 2011 میں ICC نے ان تینوں کھلاڑیوں پر طویل پابندیاں عائد کر دیں۔ سلمان بٹ، جو اس اسکیم کا ماسٹر مائنڈ تھا، اسے 10 سال کی پابندی ملی، جبکہ محمد آصف کو 7 سال اور محمد عامر کو 5 سال کے لیے کرکٹ سے دور کر دیا گیا۔ اس فیصلے نے پاکستانی کرکٹ کو شدید دھچکا پہنچایا، کیونکہ محمد عامر اپنی بہترین فارم میں تھا اور دنیا کا بہترین نوجوان فاسٹ بولر مانا جاتا تھا۔ لیکن سزا صرف کھیل تک محدود نہیں رہی۔ جب انگلینڈ کی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلا تو انہیں مجرم قرار دے کر جیل بھیج دیا گیا۔ سلمان بٹ کو 30 ماہ، محمد آصف کو 12 ماہ اور محمد عامر کو 6 ماہ کی قید سنائی گئی۔ اس دوران بکی مظہر مجید کو 32 ماہ جیل کی سزا سنائی گئی۔ پاکستانی کرکٹ کے لیے یہ لمحہ انتہائی شرمندگی کا تھا، کیونکہ دنیا بھر میں پاکستان کی کرکٹ کو ایک بدنام کھیل کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ 5 سال بعد جب محمد عامر کی پابندی ختم ہوئی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسے ایک اور موقع دیا اور وہ دوبارہ ٹیم میں شامل ہو گیا۔ لیکن یہاں سوال اٹھنے لگا کہ کیا ایک ایسے کھلاڑی کو دوسرا موقع دینا چاہیے جس نے ایک بار پاکستان کے ساتھ غداری کی تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ عامر کم عمر تھا اور وہ سلمان بٹ اور محمد آصف کے دباؤ میں آ گیا تھا۔ دوسری طرف سلمان بٹ اور محمد آصف کو دوبارہ ٹیم میں جگہ نہ مل سکی اور ان کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ سکینڈل پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا سب سے سیاہ باب بن گیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ لالچ ایک کھلاڑی کو ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف 3 کرکٹرز کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کرکٹ کی عزت اور ساکھ کی کہانی ہے، جو چند سکوں کے عوض بیچ دی گئی۔ محمد عامر، محمد آصف اور سلمان بٹ نے نہ صرف خود کو رسوا کیا بلکہ لاکھوں کرکٹ شائقین کے خوابوں کو بھی توڑ دیا۔ وہ میدان جہاں کبھی عمران خان، وسیم اکرم اور وقار یونس جیسے لیجنڈز نے دنیا کو اپنی صلاحیتوں سے حیران کیا تھا، وہاں اب فکسنگ کے دھبے لگ چکے تھے۔ کیا یہ صرف 3 کھلاڑیوں کا قصور تھا یا پھر کرکٹ کی وہ پوری دنیا جو پیسوں کے لیے کھیل کو بیچنے والوں کو تحفظ دیتی ہے؟ یہ سکینڈل ہمیں ایک سبق دیتا ہے، عزت اور ایمانداری پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ کرکٹ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک قوم کی پہچان ہے، اور جب اس پہچان کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو نقصان صرف چند کھلاڑیوں کا نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا محمد عامر کو دوسرا موقع ملنا چاہیے تھا یا پھر جو ایک بار کھیل چکا ہے اسے دوبارہ موقع دینا بھی ایک اور غلطی ہوتی؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔